شیر آیا والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم مستمل عینی راب اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرۂ خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے، میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے۔ آج کی یہ محفل قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی امام سید میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج 28 محرم الحرام کی تاریخ گزری اور یہی تاریخ میرے مخدوم کے وصال یار کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے اہل بھاؤنگر نے، اہل محبت نے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ فرمائیں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں مخدوم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشے ایسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے جس میں ہندوستان کے اولیاء سے مخدوم صاحب ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ہندوستان کے اور اولیاء کرام کے اندر نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ دوسروں کی شان کوئی گھٹائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ گلاب کی جو خصوصیت ہے وہ چمیلی میں نہیں ہے، چمیلی ایک الگ کوالٹی ہے اور گلاب ایک الگ کوالٹی ہے۔ اسی طریقے سے جو کوالٹی چمیلی میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے، جو گلاب اور چمیلی میں ہے وہ چمپا میں نہیں ہے، نسرین میں نہیں ہے، سوسن میں نہیں ہے، نسترن میں نہیں ہے۔ ہر گل کی خوشبو جدا جدا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کسی پھول کی شان کو بیان کرنے بیٹھے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ گلستان کے دوسرے پھولوں کی کوئی حقارت ہو رہی ہے۔ لوگوں کی دماغ کے اندر جو خبط ہے تو نقصان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کی شان بیان کی تو اس کی شان گھٹی نہیں، اس سے اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جس کی جو شان ہے اس کی وہ شان بیان ہوتی ہے۔ تو میں مخدوم صاحب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا، اس لیے کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ شخصیات پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو ان کا تصور، جو تخیل اور جو شان ہے اس میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ ہم ولیوں سے جتنا مضبوطی سے جڑتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کے دوستوں سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں اور وہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں لیکن صحیح معنی میں کبھی وہ توحید کی لذت کو چکھ بھی نہیں پاتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اہل سنت کے سوا کسی کو لذت توحید کبھی نصیب ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوروں کے یہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہیں ہے، اور جہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہ ہو وہاں توحید کی لذت کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب تک خدا کے دوستوں تک نہ پہنچو گے اس وقت تک خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اہل اللہ کے دوست ہیں یہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان پہ خدا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ خدا کا رنگ کیسا ہوتا ہے، بس یہی بات ہے۔ اب یہاں سے دو گروہ شروع ہوتے ہیں، ایک چیٹنگ بازوں کا گروہ اہل سنت ہی میں بنام اہل سنت، ایک چیٹنگ بازوں کا گروہ اور ایک اہل حق کا گروہ۔ اب اس میں آپ نے تو سب کو چھاٹ دیا، جو اہل سنت سے نہیں ہے ان سے اب ہم نے کوئی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ ان کو کوئی لذت توحید نصیب
نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست نہیں رکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر جب وہ خارجی فرقہ ہے، ناسبی فرقہ ہے، رافضی فرقہ ہے، یہ سارے فرقے اس کے اندر جو 72 فرقے ہیں، رافضی ناسبی خارجیوں میں سب 72 فرقے آ گئے، اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خالص اہل سنت و جماعت یہاں دوستوں کا تصور ہے، اس لیے کہ روافض کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، اسی طرح ناسبیوں کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، خارجیوں کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں ملتا؟ تو ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، توجہ کرنا، ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، اور ولایت بٹتی علی کے گھر سے ہے، جو علی کا دشمن ہوگا اس کو ولایت نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رافضی جو ہے وہ دشمن ہے ان کے جن کے پیچھے علی نے اپنا امام بنا کر کے نمازیں ادا کی ہے، وہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، اس لیے علی ان کو ناراض ہو کر ان کو بھی عطا نہیں کرتے، علی انہی کو دیتے ہیں جو 4 یاروں کو بھی مانتا ہے۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یہاں پر میں چونکہ بات کا آغاز کر رہا ہوں توجہ کرنا، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے اس کو ولی بنانے والا علی ہے، تو علی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت تقسیم کیا کرتا ہے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد کیا عطا نہیں کرتا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں عالم بنانا آسان ہے، محدث بنانا آسان ہے، مناظر بنانا آسان ہے، خطیب بنانا آسان ہے، ادیب بنانا آسان ہے، محرر بنانا آسان ہے، مفکر بنانا آسان ہے، مگر ولی بنانا آسان نہیں ہے۔ عالم کا بچہ عالم ہو سکتا ہے، مفکر کا بچہ مفکر ہو سکتا ہے، خطیب کا بچہ خطیب ہو سکتا ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ ولی کا بچہ بھی ولی ہو، اس لیے کہ عالم مدرسے بناتے ہیں اور ولایت کا مقام خداوند قدوس عطا کرتا ہے۔ اس لیے ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت تو خدا کی عنایتوں سے ملتی ہے، خدا کی عنایتوں سے ملتی ہے۔ اور وہ بناتا کون ہے؟ عنایت خدا کی ہے، ذریعہ بنایا ہے اللہ نے علی مرتضیٰ، اور کب سے آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک، اور پھر وہ منصب علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آیا، امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس، ان کے بعد امام محمد باقر کے پاس، ان کے بعد امام جعفر صادق کے پاس، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم کے پاس، ان کے بعد امام علی رضا کے پاس، ان کے بعد حضرت امام تقی کے پاس، ان کے بعد امام نقی کے پاس، ان کے بعد امام حسن عسکری کے پاس، اور ان کے بعد اب جب تک مہدی نہیں آ جاتے یہ منصب ہمارے مرشد، ہم قادریوں کے نجات کا ذریعہ، ہم قادریوں کا دنیا اور آخرت میں سہارا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے جس کے بارے میں امام کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، بات دور نکلی
تو اب تھوڑی سی وضاحت ہو گئی کہ ولایت کے معاملے میں سب الگ ہو گئے، اور تمہارا اہل سنت، تو ولایت آپ کو کہاں ملے گی؟ اہل سنت میں۔ اب اہل سنت میں بھی دو گروپ ہوئے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اچھا رنگ کس کا؟ اللہ کا رنگ، اللہ ہی کے رنگ میں رنگو، اور ولی اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیسا؟ تو کسی نے کالا رنگ پکڑ لیا، کسی نے پیلا پکڑ لیا، کسی نے ہرا پکڑ لیا، کسی نے لال پکڑ لیا، یہ سب لوگوں کو اللہ کے رنگ لگتے ہیں۔ تو اگر کالا پیلا ہرا یہ اللہ کے رنگ ہے تو پھر تمہاری کیا تخصیص ہے؟ کوئی بھی کپڑے مارکیٹ میں جا کر کے کپڑا خرید کے لائے وہ اللہ کے رنگ کے نہیں ہے، تو کپڑوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا رنگ اس کو نہیں کہتے، پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بس میں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی میری بات غلط لگے پروگرام کے بعد مجھ سے ملنا، بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس کافی وقت ہے، اس لیے کہ کل کا پروگرام امریلی میں ہے، رات کی بجائے صبح جائیں گے، صبح کی بجائے دوپہر جائیں گے، دوپہر کی بجائے شام جائیں گے، لیکن بات میں چاہتا ہوں میرے مرشد مخدوم پاک کی ہے، بات سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ ولایت کے نام پہ چیٹنگ ہو رہی۔ اللہ کا رنگ کون سا؟ اس لیے کہ تصوف کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں، تصوف کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ اب اللہ کے رنگ کے بارے میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ وہ جو مزارات میں بیٹھ کر کے گانجا پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، 10 انگوٹھیاں پہن رہا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہن رہا ہے، الگ الگ رنگ کے کپڑوں کو انہوں نے ولایت اور تصوف کا نام دے رکھا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی محرم شریف گزرے ہیں، کچھ لوگ بنام سنیت سینہ بھی پیٹ چکے، کچھ لوگ بنام سنیت روافظ کی رسمیں بھی ادا کر چکے، اس کا نام اہل بیت کی محبت، اس کا نام یہ، اس کا نام وہ، اور یہ اللہ کا رنگ قرار دیتے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یاد رکھنا کسی کو یہ بات کا حق نہیں کہ کوئی میرے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر کے جو ہے وہ گڑھ لے، جو آقا کی طرف بات گڑھے گا وہ اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو نہیں سکتا، اور اسی رنگ کو شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ پہ چلتا ہے انعام میں اللہ اس کو مقام طریقت عطا کرتا ہے، اور جب مقام طریقت نصیب ہوتا ہے اس پہ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو وہ حقیقتوں کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ اور ان منزلوں کو طے کرنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہ شریعت، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مخدوم صاحب کے ملفوظات، حالات، قوائف، سیرت پر سب سے مستند کتاب جس پر سب اتفاق کرتے ہیں وہ حضرت مولانا صوفی نظام الدین یمنی کی لکھی ہوئی لطائف اشرفی ہے۔ اس میں میرے مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، تصوف کو مخدوم صاحب خود بیان کر رہے ہیں، سچا سنی، سچا اشرفی، سچا قادری، سچا برکاتی، سچا صابری، سچا رضوی، سچا نقشبندی، سچا سر، کسی سلسلے سے جڑا ہو، مخدوم صاحب سب کے لیے رہنما ہے، سب کے لیے حجت، سب کے لیے دلیل۔ مخدوم صاحب دلیل نہ ہو تو کون ہو؟ تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ زندیقیت اور جھوٹ ہے، دونوں الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت پر چلو تو ہی طریقت نصیب ہوتی ہے، شریعت پر چلے بغیر، بلکہ مخدوم صاحب تو اور مشکل کرتے ہیں طریقت کو،
آپ کے یہاں جو آپ عوام کے اندر جو طریقت مشہور ہے، آپ کی طریقت کیا ہے؟ کوئی بھی کلر کے کپڑے پہنو، کچھ بھی من میں آئے کرو، گانجا، چرس، نشہ، دھمال، کچھ بھی کرتے رہو، یہ ہے طریقت۔ انگلیوں میں کتنی انگوٹھیاں ہوگی، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے طریقت۔ مریداؤں سے پیر بھی دبا لو، یہ ہے آپ کے یہاں کی طریقت۔ اسی طریقے سے نماز کے وقت میں پڑے رہو گھروں کے اندر، یہ آپ کی طریقت۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں شریعت، اب توجہ کرنا، شریعت رخصت کی بات کرتی ہے، توجہ کیجیے، شریعت رخصت کی بات کرتی ہے، طریقت عزیمت کی بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ذرا دھیان دینا، مشکل ہو تو معاف کرنا، لیکن توجہ کرنا، شریعت اور طریقت میں فرق کیا؟ آپ کے یہاں جو شریعت اور طریقت معروف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں نماز پڑھنا، طریقت میں نماز معاف، یہ آپ کی یہاں شریعت اور طریقت ہے۔ لیکن شریعت اور طریقت اصل میں مخدوم سمنہ کے نزدیک کیا ہے؟ واللہ میرے مخدوم نے جو بیان کیا اپنی طرف سے انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے سے پہلے بزرگوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا۔ شریعت رخصت دیتی ہے اور طریقت عزیمت۔ اب رخصت اور عزیمت میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر پکڑا جائے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے اور دشمنان اسلام کہے کفریہ کلمہ بول کفریہ کلمہ، تو شریعت رخصت کی بات کرتی ہے۔ تیرا دل اگر ایمان پہ مطمئن ہے تو تو بول دے کفریہ کلمہ زبان سے، کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مار رہے ہیں تجھے، وہ تجھے مار رہے ہیں، جان بچانے کے لیے زبان سے بول دے کلمہ کفریہ، لیکن دل ایمان پہ مطمئن ہے تو تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، رخصت کی بات کر رہی ہے۔ طریقت کہتی ہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ۔ شریعت کہتی ہے جب مسافر رہو تو 2 رکعت پڑھ کے مصلی سے اٹھ جاؤ، اجازت ہے۔ طریقت کہتی ہے مسافر ہونے کے بعد بھی موقعہ تو موقعہ ہے، غیر موقعہ بھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ اہل عقل جانے فرض کیا نفل کیا۔ ہم اہل عشق طریقت والے یہاں تو اتنا ہے، محبوب نے ادا کر دیا، ہم بھی ادا کرنا لازم ہو گئے۔ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ اصطلاحات اہل عقل کے نزدیک ہے، اہل عشق کے نزدیک اصطلاح نہیں ہے، وہ تو بس دیکھتے یار نے کیا کہ نہیں کیا۔ اس کی مثال بتاؤں، دیکھو کیا ہے۔ ایک بار عبداللہ ابن عمر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے، ہنس رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کچھ ہنسنے میں کچھ دکھنا تو چاہیے، کچھ سننا تو چاہیے۔ کہا نہ کچھ دکھا نہ کچھ سنا، بس یہاں کھڑے رہ کر ایک دن میرے یار نے مسکرایا تھا، عشق ہے کہ میں بھی مسکرا دوں۔ اور آپ جس طریقت کے چکر میں پڑے وہ کدھر لے جا رہا ہے، اور مخدوم صاحب میرے جو طریقت بتا رہے وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ ہے۔ اب پتا چلا شریعت اور طریقت، شریعت رخصت کی راہ بتا رہی، طریقت عزیمت کی راہ۔ اور بتا دو شریعت اور طریقت اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں تمہید کے طور پہ کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا مختصر کہتا ہوں صرف آپ کی دعا لینے کے لیے، شکایت کے لیے نہیں۔ یہ بھی طریقت کے خلاف ہے کہ یار کی شکایت کی جائے، تو میں شکایت کے لیے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج میری طبیعت کم از کم اس قابل نہیں کہ میں تقریر کروں،
میں نے سہیل بھائی عبدالرزاق بھائی سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، تو میری طبیعت اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے اس وقت، مگر میرے مخدوم کا ذکر چھڑا تو میں اپنے اندر خود طاقت محسوس کر رہا ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بول نہیں رہا ہوں، میں بلوایا جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسی بات ہے، سچی بات پر میں یقین جانے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے ذوق کے مطابق کوئی گفتگو ہو، لیکن میرے مرشد بغداد کے دولہا کا کرم، میرے مرشد اشرف سمنا کا کرم، میرے مرشد غریب نواز کا کرم، بندہ نواز کا کرم، تو آپ لیکن سن لیں کہ اور مزید طریقہ تو شریعت کو واضح کر دوں تو پتہ چل جائے۔ شریعت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 100 کماؤ تو سال میں 2.5 روپیہ نکال دو، 100 پر 2.5 نکال دو، یہ اہل شریعت کی زکوٰۃ ہے۔ اور اہل طریقت کی ہے کہ جتنا کماؤ سب یار کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب بتاؤ، یہ جو پہن کے کالے پیلے کپڑے گھوم رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو لوٹنے والے یہ کب نکالیں گے؟ جو کبھی بھی بیچارے زکوٰۃ نہیں نکالتے، بلکہ وہ مذہب اسلام سے بطور زکوٰۃ مجھے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، یاد رکھیے، بہت خیال کیجئے، سونا جنگل، رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے 12 مہینے میں 1 مہینے روزہ رکھنا، طریقت کہہ رہی ہے جب جب یار کا مہمان بننے کو دل چاہے تب تجھے روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ جس دن تو روزے سے ہوتا ہے اس دن تو اپنے یار کا مہمان ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کون نہیں چاہے گا محبوب کا مہمان ہونا؟ اللہ اکبر۔ پتا چلا اہل طریقت جس دن اپنی معراج چاہتے ہیں اس دن وہ دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی رات کو سجدے میں گزار لیا کرتے ہیں۔ اگر میں اسی پہ بات کروں تو میں اپنے مخدوم کی زندگی پر نہیں آ سکتا، لیکن یہ شریعت اور طریقت ہے، برا مت ماننا، آپ کو کچھ اور ہی پٹی پڑھائی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا، یہ مخدوم صاحب کی طرف سے مخدوم صاحب نے بیان کیا۔ اب آئیے، جو اس طریقت کی راہ پہ چلتا ہے وہ پہنچتا ہے حقیقت تک، اللہ تک، اور مخدوم صاحب کہتے ہیں حقیقت بیان کی چیز نہیں، شریعت بھی بیان ہو گئی، طریقت بھی بیان ہو گئی، لیکن حقیقت بیان کی چیز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت زینا، سن لیں جملے میں توجہ کریں، شریعت زینا، طریقت چھت، اور حقیقت چھت پر کھڑے رہ کر جو دیکھو۔ سمجھیں؟ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن مخدوم صاحب کا ٹاپک ایسا ہی ہے۔ نماز کو عنوان دیتے تو شاید سب کے دماغ میں اترتی، ایک گھر جا کے سوچنا، شریعت زینا، طریقت چھت، اور حقیقت جو چھت پہ چڑھ کر نظر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت۔ تو زینا بھی بیان ہو سکتا ہے، چھت بھی بیان ہو سکتی ہے، لیکن جب اب جو دیکھے گا تو وہ بیان کرے گا نا، اور وہ ایسی چیز ہے، توجہ کریں، وہ ایسی چیز ہے جو جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے، توجہ کرتے جائیے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا چپ ہوتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا بھیڑ سے بھاگتا جاتا ہے، جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا پبلک سے وحشت ہوتی جاتی ہے۔ اور لاہور کا قلندر اس کو 2 مصروں میں یوں بیان کرتا ہے، دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے، لذت آشنائی شہادت ہے، مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یار کا جلوہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان لوگوں کی جیب پر کیا، لوگوں کی تجوریوں پہ کیا، لوگوں کے خزانے پہ کیا، جب یار کا پتہ مل جاتا ہے تو لوگ تخت اور تاج کے لیے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں، ماں کو بھی قتل کرتے ہیں، بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، مگر جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ سمنا کا تخت چھوڑ کر ہندوستان کی طرف پٹوا کی سرزمین پر آ جاتا ہے۔
بیگانہ دل کو. لوگ کہتے شملہ کا تخت تو چھوڑا کیسے؟ میں نے کہا جسے یار مل جائے وہ جنت کی توجہ نہیں کرتا. کجا تخت شملہ کجا جنت کی بہاریں، جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے. جنت کی بھی اہمیت اور حیثیت بس اتنی رہ جاتی ہے کہ اے جنت تجھ سے لگاؤ بس اتنا ہے کہ تجھ میں یار کا دیدار ہوگا اس لیے پیار ہے. تیری نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں ہے بلکہ دیدار یار کی بنیاد ہے. یہ ہے لذت آشنا. وہ پھر حقیقت بیان سے بات. اور پھر میرے مختون پیدا ہوئے مجذوب کی دعا سے 6 پشتوں میں جلدی 6 پشتوں میں جتنے ابا دادا پر دادا لکڑ دادا پگڑ سب گزرے ہیں، سب حافظ قرآن عالم دین اور سب بادشاہ، اور ایسے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں. آپ نے یا تو مدرس دیکھا یا تو بادشاہ دیکھا. بادشاہ مدرس بادشاہ آپ کو سمنان میں نظر آئے گا مخدوم صاحب کے خاندان میں. مخدوم صاحب کے والد نے درس حدیث دیا. پہلی بات تو لوگ یہ سوچتے ہیں جو ولیوں کو محدث کیسے ہوگا، وہ فقیہ کیسے ہوگا. وہ تو اس طریقے سے ہاتھ کرے گا تو کاجو آ جائے گا. ارے جس کو یار مل جائے اس کو اس کاجو کی کیا ضرورت؟ وہ تو جنت کی نعمتوں کو بھی نہیں تکتا. حضرت مولانا سعید اعجاز کامدونی کہتے ہیں کوثر کی جانب ہم نہیں تکبے، ہمیں دے ہو نیمن کا جام. اے پیارے نبی، اور میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کوئی کاجو نکال رہا ہے، کوئی انگوٹھی کے پتھر نکال رہا ہے، کوئی کپڑے نکال رہا ہے. پاگل ہوئے ہو، اس کا تصور سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ کرامتیں تو ولی کے لیے حیض الرجال ہے، حیض الرجال. یہ مومن باپو سے جا کر کے کل پوچھنا، یہ علماء سے جا کے بولتا ہے یہ حیض الرجال کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ولایت سمجھیں جو حیض الرجال. علامہ نفیس صاحب چشتی بڑے عظیم عالم ہے ماشاءاللہ، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے. جہاں کوئی غلطی کرو تو مہربانی کر کے چٹھی ضرور بھیج دینا. ہاں، کرامت ولی کے لیے حیض الرجال ہے اور تو اس کو ولایت سمجھتے ہو. نسواں کے لیے یہ آ جائے تو بیچاری نماز تک نہ جا سکے، اور مردوں کو یہ آ جائے تو وہ خدا تک کیسے جائے گا؟ اس کی ترقی تو وہیں رک جاتی. اس کو حیض الرجال اسی لیے کہا گیا کہ نسواں کو آئے تو وہ وہیں رکے، نماز کی طرف نہ جائے، اور یہ مردوں کو آ جائے ولیوں کو تو ترقی وہیں رک جاتی ہے. یہ ترقی کی رکاوٹ ہے جسے آپ ولایت سمجھتے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کا کھیل ہے ولایت. جس کو دیکھا ولی کہہ دیا، جس کو دیکھا. ارے نیک کہنے میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہر نیک بندہ ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی نیک ہوتا ہے. کہہ دو نیک، حسن ظن اچھی بات ہے. گمان بھی کر لو میرے بھائی، ان ڈڈورا تو نہ پیٹو کسی کی ولایت کا. مخدوم صاحب کے والد نے 12,000 لوگوں کو حدیث کا درس دیا تخت شملہ پہ بیٹھ کر. اور ایک تھوڑی مشکل بات کر دوں پھر آگے بڑھ دوں، تھوڑی سی کروں گا کیونکہ مخدوم اشرف کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. توجہ کرو گے سمجھ آئے گی. جو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب وہ کسی ایک ہی فن کی ہوتی ہے. فن کا مطلب سبجیکٹ کر لیں اس کو، ہے نا. تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کرتے ہو، علماء سے معذرت چاہتے ہیں. کتاب ایک ہی سبجیکٹ کی ہوتی ہے. جیسے فزکس کا سبجیکٹ ہے تو اس پہ ہسٹری کی بات شامل کریں گے تو بات صحیح ہے نا، نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فزکس کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ملاوٹ کر دیں ریاضی کی تو آپ بات نہیں بنتی. ریاضی کے اندر آپ ملاوٹ کر دیں جو ہے وہ ان عنوانات کی جس کا ریاضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر علم طبیعت اس کو شامل کر دیں اس کے اندر، بات نہیں بنتی. ایک ہی سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک،
دوسرا تیسرا سبجیکٹ ملا لو تو ایسی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھے شادی میں بلایا اور عنوان دیا کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کریں، اور اس دن میری اسٹڈی نہ رہے، دماغ کام نہ کرے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو میں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی بجائے میں جو ہے وہ گائے اور بیل کا قصہ شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نا کہ آج شیخ صاحب کیا موڈ میں تھے، عنوان کیا دیا، بیل کدھر گئے تھے، بیل کدھر، لوگ تو کرتے ہیں تفسیر کریں گے، ان کو حق بھی ہے۔ اس سے آج مخدوم صاحب کا عنوان آپ نے دیا اور میں کسی اور صاحب کو بیچ میں لا کر کے باتیں کروں تو جو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تقاضا بھی نہیں ہے نا انصاف کا، حقیقتوں کا۔ جس کا عنوان ہے اسی کی بات کریں، عنوان سے ہٹ کے بات کے مطلب کسی کو گھسیڑا آپ نے، عنوان کے ساتھ نہیں انصافی، سبجیکٹ کے ساتھ، عنوان کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ، فن کے ساتھ آپ نے ناانصافی، یہی ہے۔ اب سنیے، ایک فن پر ایک ہی کتاب ہوتی ہے سبجیکٹ پر، لیکن اگر کوئی بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہو تو توجہ کرنا، تو وہ اس طرح کرے گا کہ چلو جیسے دو چار فن کو ایک ساتھ بیان کر دے، لیکن اس میں بھی بات بنے گی نہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ علم فقہ کا عنوان لے لیں، وضو میں 4 فرائض ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا علم فقہ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صغرا کبرا حد اوسط کو بیان کر دیں، یہ ہو گیا علم منطق کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جب کوئی محدث نابینا ہو جاتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، کیونکہ وہ ثقافت کے باوجود بھی نابینا ہونے کی وجہ سے اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے روایت لی جائے، یا بڑھاپے میں اس کی قوت حافظہ ختم ہو گئی، یہ ہو گیا علم حدیث کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور نیچے آ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ تقویٰ کا لغوی معنی ہے بچنے کے، تو یہ ہو گیا علم معانی کا مسئلہ، یعنی کہ آپ ایک ایک سطر میں ایک ایک فن کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک ایسے عبارتیں آئے گی، مگر بات بنے گی نہیں، بالکل کچمچ بیانی ہو جائے گی، بالکل اٹھ پٹانگ سا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوئی بات نثر میں ایک ہی کتاب کے اندر کئی فنوں کو گھسیڑ دینا، مگر اب آئیے مخدوم صاحب کا خانوادہ اتنا علمی خانوادہ تھا، مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر توجہ کرنا، اہل علم کے لیے خاص مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر اسی سمنان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے اللہ اکبر سبعیہ ابراہیم شاہ، سبعیہ ابراہیم شاہ، ابراہیم شاہ کی طرف سے لکھی ہوئی یا ان کی ایما پہ لکھی ہوئی 7 فنون پر کتاب۔ اب 7 فن کون سے؟ دھیان دینا، 7 فن کون سے؟ فقہ، حدیث، تفسیر، کلام یعنی عقیدہ، معنی، اسی طریقے سے بدائع، اس طرح سے تاریخ، جو ہے وہ الگ الگ 7 فنون۔ اب وہ عبارت میں نہیں لکھی گئی وہ کتاب، توجہ کریں، عبارت میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے 7 کھانے کھڑے کیے گئے، 7 کھانے آڑے کیے گئے۔ جیسے ہم تعویذ لکھتے ہیں 16 کھانے کا، 9 کھانے کا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں ایسے 7 کھانے آڑے اور کھڑے۔ اب اس میں لکھا گیا ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف، حروف لکھ دیے گئے اس میں ہر پیج پر۔ اب اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کو اگر ایسے پڑھیں گے، جیسے آپ تعویذ اگر لکھیں نا 16 کھانے کا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو وہ برابر برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر، کھڑا پڑھو آڑا پڑھو، اس کو آپ جمع کریں گے تو وہ برابر حروف اتنے ہی آئیں گے، ایسے ایسے ایسے۔ مخدوم صاحب کے والد کی تحریک اور ایما پر جو کتاب وہ سبعیہ ابراہیم شاہ لکھی گئی، تو اس میں 7 کھانے کھڑے 7 کھانے آڑے ہر پیج پر تھے، اور اس میں آپ ایسے پڑھے تو فقہ کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو حدیث کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو معانی کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو تفسیر کا مسئلہ نکلے، یعنی آپ کھانا بدلتے جائے فن بدلتا جائے گا۔ اور یہ تاریخ اسلام کے اندر گویا کہ پہلی اور آخری کتاب ہے جو صرف سمنان میں لکھی گئی ہے، نہ اس سے پہلے کہیں لکھی گئی نہ اس کے بعد کہیں لکھی گئی۔ یہ مخدوم صاحب کا علمی خانوادہ،
پھر آپ دیکھیں پورے دنیا اسلام میں، اسلامی دنیا میں سب سے پہلے اگر فارسی زبان میں کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا، سب سے پہلے فارسی زبان میں جس نے قرآن کا ترجمہ، پہلا ترجمہ کرنے والا مترجم وہ صرف اور صرف سیدنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات، پہلے ترجمے پہ قلم اٹھانے والی شخصیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ اس کے بعد اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے رسالہ لکھا، کتاب لکھی اردو زبان میں، سب سے پہلے کتاب لکھنے والی شخصیت اردو زبان میں، کیونکہ اس وقت تو فارسی اور عربی چلتی تھی، سنسکرت ہندوستان میں چلتی تھی، لیکن اردو جس نے سب سے پہلے کتاب کی یہ ترتیب کی اردو زبان میں، وہ ذات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ مخدوم صاحب کی شان یہ ہے، جیسے ہم لوگ گجرات میں آتے ہیں، گجرات میں بھی آتے ہیں تو ہم اردو بولتے ہیں، کرناٹک میں جاتے ہیں تو اردو بولتے ہیں، یہی ہے نا۔ مخدوم صاحب کی خصوصیت، اتنے زبردست مقرر تھے مخدوم صاحب، لیکن آپ اگر ٹرکی گئے وہاں کی زبان میں تقریر کریں، شام گئے وہاں کی زبان میں تقریر کی، چین گئے وہاں کی زبان میں تقریر کی، جس زمین پہ جاتے اسی زبان میں آپ تقریر فرماتے۔ مخدوم صاحب کی خصوصیت ہے۔ اب مخدوم صاحب کی زندگی کا اینڈ بیان کرتے ہوئے، یعنی کہ اختتام کی طرف میں جاتے ہوئے، پھر میں نے کہا کہ جو کوئی تفصیلی گفتگو کا متحمل نہیں ہوں، لیکن اختتام پہ جاتے ہوئے مخدوم صاحب ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے چشتیہ کے اندر وہ ہستی ہے جس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو تابعی ہو۔ میں کوئی بحث کا دروازہ کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جن علماء پر مجھے اعتماد ہے ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے صرف میرے مخدوم کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو میں اس کی تحقیق بھی سراخوں پہ رکھتا ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ اس چوکھٹ کے خانہ آزاد غلام ہیں اور ہمیں اس کے شواہد ملے ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا سلسلے چشتیہ میں، چشت اہل بہشت میں بابا فرید فرد فرید، کوئی مثال ہی نہیں میرے فرید کی، میرے مرشد بابا فرید کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کو غریب نواز نے کہا یہ شہباز اولیاء ہے۔ بابا قطب سے کہا قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ کوئی مثال نہیں بابا فرید۔ دیکھو پیر اور مرید میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، آقا اور غلام میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کو بیان کرنے بیٹھتے تو اس کی فضیلت ہی بیان کرتے ہیں۔ بابا فرید کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی تقابل اور کوئی ثانی نہیں، ان کا نام مسعود ہے، ان کو فرید کہتے ہیں، گویا کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کوئی مثال نہیں، قطب الدین بختیار کاکی وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جب خواجہ سیدی فخر الدین چشتی سرکار غریب نواز کے شہزادے اپنے بابا کے پاس آتے ہیں تو بابا کہتے ہیں بیٹا میں نے اپنا جانشین قطب الدین کو بنایا، بزرگان چشت کی ساری نعمتیں میں نے قطب الدین کو دے دیا۔ تو بیٹے نے، شہزادے نے اپنے بابا سے پوچھا ابا سب تو قطب الدین کو دے دیا، ہمارے لیے کیا رکھا؟ فرمایا بیٹا تمہیں بھی قطب الدین کے سپرد کر دیا۔ اپنی اولاد جس کے سپرد کر دے غریب نواز، وہ غریب نواز کا جانشین اول بابا قطب الدین بختیار کاکی کی شان کیا ہوگی۔ لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں، بختیار کاکی ہے کون سی حیثیت، کون سی ہستی ہے، کیا شان ہے ان کی؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سنیت کا اڑاتے رہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ہم بابانگ دہل بیان کرتے ہیں۔ جس وقت بابا قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جا رہے تھے، محفل سما سجائی اور اس میں آپ نے قوالوں کو فرمایا شعر پڑھے، قوالوں نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ کیا شعر تھا؟ کشتگانے خنجر تسلیم را، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اللہ اکبر، سما سجائی۔ یہاں تھوڑے سے دو جملے کا اضافہ کریں، ہم لوگ چاہے امام احمد رضا ہوں چاہے کوئی اور بزرگ ہو، سارے سنی خانقاہی سما کے قائل ہیں، بازاری اسٹیجوں پر جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کا خیال رکھیں۔ خانقاہی سما وہ ہے جو غریب نواز نے کی، اور وہ ہے
پھر وہ محفل سجتی تھی محبوب الہی کے یہاں، تو حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے. ہمارے پاس ثبوت ہے، خود امام احمد رضا نے الملفوظ میں بھی. کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا تو خانقائی روایات کے منکر تھے. جو خود خانقائی ہو، خانقائی روایت کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وجد کے بھی قائل تھے، وہ سما کے بھی قائل تھے، اور وہ خانقاہ کی ہر رسوم کو دلیل کی زبان دینا جانتے تھے. لیکن اگر تم کسی عرس میں قوال اور قوالن کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ہم اس کی تائید کرتے تو امام احمد رضا تو دور کی بات ہے، ہم جیسے لوگ بھی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. جو تم نے کر رکھا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے. خانقائی سما کے آداب یہ ہے کہ کوئی بے وضو نہیں بیٹھ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہاں قوالن کا مقابلہ اس میں ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں تمہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. گالی دینا مجھے گالی دو، میں کہتا ہوں وہ حرام ہے جہاں قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جس مذہب نے عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز سے مردوں تک پہنچے قرآن کی تلاوت، جب اللہ کے رسول نے عورت کو مردوں تک قرآن کی آواز پہنچانے کی اجازت نہیں دی، تو یہ قوالن کو محفل میں بلا کر نچانے کی اور قوالیاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم محفل سما کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل تھے، وقت کے بھی قائل تھے ہیں، کیونکہ ہماری باتیں نہیں بدلتی. ہم لوگ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ملفوظ اٹھا کے دیں. الملفوظ سنیوں کے ہر ایک کے گھر میں ہے. الملفوظ میں بیان فرماتے ہیں، محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی خانقاہ میں سما ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو وجد نہیں آتا، وہ زبردستی ان کے وجد کرنے لگتے ہیں. تو محبوب صاحب نے فرمایا میرے محبوب الہی نے نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. اگر وہ نقلی وجد کرنے دو، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوگی. نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. ناپو تولو مت کسی کو. اور یہ لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد رضا لکھ رہے ہیں، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں کہہ کے کہ وہ جب وہ سما کے قائل نہیں تھے، انہوں ملفوظ اٹھا کے دیکھو. ارے تم تو محفلوں میں وجد کے قائل ہو. میرا احمد رضا تو وہ ہے جو یار کو دیکھ کر پل صراط پہ وجد کرنے کی بات کرتا کہتا ہے رضا پل صراط وجد کرتے گزر گئے کہ اے رب سلم فدائے. عاشق اور وجد نہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جہاں عشق ہوگا وہاں وجد تو ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں وجد تو ہوگا. ایک غلط فہمی نکال دینا. امام احمد رضا خان کا اس سما کے قائل، لیکن وہی سما جو بندہ نواز کی، غریب نواز کی، بختیار کاکی کی، محبوب الہی کی، مخدوم اشرف جہاں سمدانی. بلکہ میرے مخدوم نے تو اتنا سخت جملہ کہا کہ میں کمرے میں علماء کو سنا دوں گا، آپ کو نہیں سنا دوں گا. اگر سنا دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ. ہاں، اور انہی کو حق ہے کہنے کا. میں بس سوچ کر اس کی لذت لے رہا ہوں. اگر موقع رہا تو دسترخوان کے علماء کو بتا دوں گا، آپ ان سے سن لینا. بڑی پیاری بات فرمائی. اس کا ایک حصہ صرف سنا دیتا ہوں. ہاں، ایک حصہ سنا، پھر علماء سے اس کی تشریح پوچھ لینا. فرماتے جیسے جمع کی لذت مرد جانتا ہے ویسے سما کی لذت یہ سچا صوفی جانتا ہے. یہ ہے یہ بات، یہ میں مخدوم نے فرمایا، میں نے نقل کر دیا. آگے کی بات نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن بات میرے مخدوم نے کہا. تو ہم لوگ سما کی کیوں مخالف ہونے لگے؟ تو سما کی، لیکن فرق سمجھ میں آ گیا نا. یہ جو بازاری قوالیاں ہیں، جو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، عجیب و غریب لوگ الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں، اس کے نہیں، ہم اس سماعت کا ہیں. میرے امام نے لکھا ملفوظ، میرے امام نے بیان کیا ملفوظ میں کہ جب محبوب الہی کیا سما ہوتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام ہوتے تھے. اور خضر علیہ السلام کیوں آتے تھے یہ میں بھی نہیں کہتا، ملفوظ میں جا کے دیکھو کیوں آتے تھے، کیوں آتے تھے یہ جا کر دیکھو ملفوظ شریف کے لیے. تو وہ سما کے مخالف تو نہ تھے بارہا. تو بابا کتب کے یہاں وقت وصال سما ہو رہی ہے، شعر پڑھا جا رہا ہے. کچھ تکانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است، جو اللہ کی رضا کی چھری کے نیچے
ذبح ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس پر آ گیا بختیار کاکی کو وجد، سرکار بختیار کاکی کو وجد، اسی وجدانی کیفیت میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد جب چہلم کی محفل میں یا وصال کے بعد یہی شعر مزار پہ پڑے گئے تو پھر وہی ہاتھ مزار سے باہر ہو گیا۔ بعد وصال بھی بندے کی کیفیت رہی، یہ ہے بابا قطب کا کوئی ثانی نہیں۔ بابا فرید کا ذکر سن چکے، محبوب الہی تو محبوب الہی، محبوب الہی تو محبوب الہی، جس کے غلاموں میں خسرو جیسے لوگ ہوں اس محبوب الہی کو کہہ سکتے ہیں۔ محبوب الہی کا غلام کہتا ہے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، اللہ اکبر، خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ یہ ہماری توحید سنیوں کی، خدا خود میرے مجلس۔ اور لوگ تو اس توحید کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہم نے ہمارے مسلک میں لذت چکھائی ہے توحید کی، خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو۔ کیا جانے بیچارے جو کلمہ پوری زندگی مسلمانوں کو پڑھاتے رہے لیکن خود آج تک کلمے کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، انہیں توحید سے کیا لینا۔ بہرحال آپ نے سن بابا فرید محبوب الہی صابر پاک صاحب بے مثال لوگ، سرکار الاولاد پنڈوی صاحب بے مثال، لیکن مخدوم صاحب جو ہمارے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے جو چاہے فضل دے، جو چاہے دے۔ مخدوم صاحب کو سلسلہ چشتیہ میں تابعی ہونے کا شرف ہے، اور تابعی کون؟ جس نے صحابی کو اپنی ماتیں کی آنکھ سے دیکھا۔ اب مخدوم صاحب کا جو دور ہے کون سا دور ہے؟ مخدوم صاحب کا دور ہے 8ویں صدی ہجری کا دور، ٹھیک؟ 772 میں غالباً حضرت مخدوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری ہے، یعنی صحابہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ تقریباً 700 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مخدوم صاحب دنیا میں آئے، پھر یہ صحابی کو دیکھا کیسے اور تابعی بنے کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ کو کوئی خواب میں دیکھے تو وہ صحابی نہیں ہوگا، تو جو صحابی کو خواب میں دیکھے وہ تابعی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر کسی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھا تو بھی وہ صحابی نہیں ہوگا، اور کسی نے صحابی کے وصال کے بعد صحابی کو عالم بیداری میں دیکھا تو وہ تابعی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حجر ابن عدی، ان کا مزار کھلا تھا جب داعش نے حملہ کیا تھا ملک شام پہ، تو بہت سے لوگوں نے حضرت حجر ابن عدی کی زیارت کی، ان کی وصال کے بعد زیارت کی، لیکن ان لوگوں کا شمار تابعی میں ہمارے محتاطین علماء نہیں کرتے، کیونکہ بعد وصال اب احکامات جاری نہیں ہوتے۔ تو مخدوم صاحب کیسے تابعی ہو گئے، ایک بات۔ اور دوسری بات، کسی کی سند میں، اب دھیان دینا، بس یہ بات این کی طرف جا رہی ہے، اس سے زیادہ مخدوم صاحب کی شان بیان کرنے کا آج وقت نہیں، اسی میں بات ختم ہوتی ہے، توجہ کرنا۔ کسی کی سند میں 8 ہیں واسطے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 15 ہے، کسی میں 20 ہے، کسی میں 22 ہے، کسی میں 25 ہے، اس طریقے سے واسطے اتنے ہیں۔ ایک واسطہ مخدوم صاحب کو ایسا حاصل ہے کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے، ایک ہی واسطے سے مخدوم صاحب اپنی سند کو لے کر رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے، بس وہ بات کر کے میں بات ختم کروں گا۔ کبھی اللہ نے وقت دیا مخدوم صاحب کی مقام محبوبیت پر گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ میں نے کل بھی سوچا تھا ہمارے مرکز پہ ہر سال جو عرس مخدومی ہوتا ہے اس میں ان کی مقام محبوبیت بیان کروں، لیکن یہی کل مسئلہ میرے ساتھ تھا اور آج بھی ہے
ہے. بہرحال لیکن مقام محبوبیت تو اپنی جگہ نہیں. ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم رسول اللہ سے کیسے ملتے ہیں, وہ تابعی کیسے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اب میں یہ پڑھ کہاں سے رہا ہوں, اب یاد رکھیے ابن حجر سے پڑھ رہا ہوں. جو اب میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں ابن حجر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ 2200 کم و بیش کتابوں کے مصنف علامہ فیض احمد اویسی, اسی طریقے سے علامہ عبد الرحمن چشتی رودولوی, جنہوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خضر علیہ السلام کی زیارت کروں, میں مخدوم کے روضے پہ پہنچ جاتا تھا, مجھے وہاں زیارت خضر ہو جایا کرتی تھی. بار بار مخدوم پاک کے روضے پر خضر کی زیارت کرنے والے عبد الرحمن چشتی رودولوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اسی طریقے سے اور بھی مورخین نے لکھا. آپ کو ابن حجر, علامہ اویسی اور علامہ عبد الرحمن کا حوالہ کافی, اور اس پر بڑی تحقیق بھی ہے. اب آپ آئیے سنیے کس طریقے سے میرے مخدوم ہوتے ہیں, اور اللہ نے اگر موقع دیا تو مخدوم صاحب کی چوکھٹ پر ایک مرتبہ ضرور جانا, کیونکہ مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ نے وصال سے کچھ دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے اپنی قبر میں بیٹھ کر کے جو رسالہ لکھا تھا, اس رسالے کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں کہ جو شخص مخدوم صاحب کی قبر پر چلا جائے, مزار پہ عقیدت کے ساتھ چلا جائے, اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دیتا ہے, اس کی بدبختی کا خاتمہ فرما دیتا ہے. اس لیے خدا موقع دے تو ایک بار ضرور جانا. فرمایا جو یہاں آئے گا اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے گا. ایک بات اور بھی کہہ دوں, اسی رسالے قبریہ کے اندر ایک بات اور بھی آپ نے لکھی جس کو آج بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج سنیت کے نام پر کچھ لوگ اہل بیت کے لیبل کو لگا کر رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں. رافضیوں سے دوستیاں, رافضیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, رافضیوں کے ساتھ کھانا پینا. محرم میں تو یہ رافضی بالکل بن ہی جاتے ہیں. لباس چینج کریں گے, کڑے پہنیں گے, ڈھول بجائیں گے, اس کے بعد ماتم کریں گے, سب کریں گے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے. مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, ہماری نہ مانو, نہیں مانتے ہماری مت مانو, ہم کوئی گنتی میں نہیں ہے, ہم سے بڑوں کی نہیں مانتے ان کی مت مانو, لیکن مخدوم صاحب کی تو مانو. مخدوم صاحب کہتے ہیں دنیا میں سب سے بدترین فرقہ اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ رافضی فرقہ دیکھا ہے. رافضی فرقے سے بدترین کوئی فرقہ نہیں. تو ان کے ساتھ ساز باز کرتے ہو, ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, ان کے ساتھ اٹھتے ہو. میرے جانے کے بعد بھاؤ نگر والے مجھے گالی دیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کوئی نہ تعریف کے آپ کے لالچی ہیں اور نہ آپ کی گالیوں سے خوف زدہ ہے. ہمیں تو بس یار کی رضا چاہیے. ایک منزل پہ رہو, یک گیر محکم بگیر. اتنا ضرور کہہ دو, میں رافضیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کر سکتا ہوں. تم ان کو اہل بیت کا محب سمجھتے ہو؟ امام حسن کو تماچے مارنے والا کون تھا؟ جلال العیون. اگر رافضی یہاں موجود ہے تو ان سے کہتا ہوں جلال العیون اٹھا کر کے دیکھو کون تھا. تبرسی اٹھا کر دیکھو, تبرسی کی احتجاج اٹھا کے دیکھو. امام حسین کو انہوں نے تماچے مارے, امام حسن کو انہوں نے تماچے مارے. امام حسن کے نیچے کا مسلح لے کر کے گئے, عار المومنین کہا, مذل المومنین کہا. امام حسن پاک کے پیر کے اندر زہر میں بجھا ہوا عصا چبا دیا. یہ وہ لوگ ہیں. تم کس کی بات کرتے ہو سنیوں؟ اہل بیت اور صحابہ کا سچا عاشق اگر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صفا کے چبوترے سے لے کر آج تک اگر کوئی ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. میں رافضیوں کی اور توجہ چاہتا ہوں, اور یہ سنی نما رافضیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے امام اعظم شہید ہوئے ہیں, ریزن کیا تھا؟ بڑی نوازش کرو. امام اعظم ابو حنیفہ کی جو شہادت ہوئی, ریزن کیا تھا؟ اہل بیت کی محبت. امام اعظم کہا کرتے تھے جو رسول اللہ کے بیٹوں کی مدد کرے گا اللہ اس کو بدر میں رسول اللہ کی مدد کی کا ثواب عطا فرمائے گا. ان کو شہید کیا گیا. ہمارے امام مالک امام دار الہجرہ, ان کے مونڈے توڑ دیے گئے.
मुंह काला करके गधे पे बिठाया गया, पूरे मदीने में फिराया गया, अहले बैत की मोहब्बत छोड़ दे। इमाम मालिक कहते थे जो मुझे जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक इब्ने अनस हूँ, इमाम दारुल हिजरा हूँ। कल भी अहले बैत का खुतबा पढ़ता था मिंबर पर, और आज गधे पे बिठाया गया, आज भी मैं अहले बैत का खुतबा पढ़ता हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा अहले बैत का खुतबा पढ़ता रहूंगा। ये हमारे तीसरे इमाम है, इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई। इनको राफजी कहा गया, इनको जब गालियां दी गई तो इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई ने क्या कहा, आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अर्जु बिहिम आक़ातन बियदिल जमील शरीफती। कहते हैं कि मुझे अपनी इबादतों पे कोई नाज नहीं है, बल्कि मुझे तो ये है कि अहले बैत ही अल्लाह तक पहुंचने का मेरा जरिया है, अहले बैत ही मेरा वसीला है, और मेरे सीधे हाथ में जो नाम अमाल दिया जाएगा वो अहले बैत के सदक़े ही में दिया जाएगा। हमें मातम करने की क्या जरूरत है? हमें राफजियों से मुशाबहत करने की क्या जरूरत है? क्या गौसे आजम से बढ़कर के मोहब्बत आ गई अहले बैत की? मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबहत करेगा उन्हीं में से। अगर आपको मोहब्बत है, महफिल रखो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो और आंसू बहाओ, प्यार में रहो, मोहब्बत में रहो। ये क्या लगा रखा है? दूसरों की खुशी चाहते हो, सुन लो और अच्छी से सुन लो। जिन राफजियों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन पे लानत फरमाई, जिन राफजियों पे मोहम्मद इब्न हनफिया ने, मेरे पास सारे सबूत है, और आपको बताऊं, अगर यहाँ उनमें से कोई मौजूद है, इतने गंदे लोग हैं ये जिन्हें आप राफजी कहते हैं, कि आप मुझे बताएं कि कोई पूरी जिंदगी सजदे में गुजार ले, इमाम हुसैन के बराबर कोई सवाब पा सकता है? नहीं ना। इनका कीदा ये, मुल्ला सादिक अपनी किताब में लिखता है, मैं हवाले के साथ, मुल्ला सादिक अपनी किताब में लिखता है, ईरान से मंगाओ, इबारत बताना मेरी जिम्मेदारी। आप किताब मंगाएंगे, पैसे हम देंगे, मैं इबारत बताऊंगा, जिम्मेदारी में। मुल्ला सादिक अपनी किताब में लिखता है, जो एक बार मुता करे, मुता का मतलब क्या? एग्रीमेंट पर ज़िना, उसको अल्लाह इमाम हुसैन के बराबर सवाब देता है। किन राफजियों की तुम बात करते हो? किन राफजियों की बात करते हो? हम कहते हैं ये मुता को, एग्रीमेंट के ज़िना को इमाम हुसैन के सवाब के बराबर करार देते कि चौथा से आवाज आती है, कोई हो मुत्तकी और आलिम और जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। बराबरी वाला मसलक चाहिए या वो मसलक चाहिए जिसमें कहा जाता है तेरी नस्ल पाक में है, तेरे नूर तेरा सब घर। भावनगर वालों, तुमने अपने मसलक की कदर नहीं की जैसा कि करना चाहिए। अगर पैसे की बुनियाद पे फिसल रहे हो, पैसे तो नचनिया नाच के भी कमा लेती है, पैसे तो जिस्म बेचने वाले जिस्म बेच के भी कमा लेते हैं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत को तुम समझते क्या हो? गौसे आजम अपने मसलक में है, दाता अली हजवेरी अपने मसलक में है, गरीब नवाज अपने मसलक में, मखदूम शिमला, मखदूम साहब ने उनके खिलाफ, दो वलियों ने इनकी बहुत खबर ली राफजियों, इसीलिए दो से चिढ़ते ज्यादा है। एक मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने, और दूसरे मखदूम शिमला ले रहमान। मिसाल से चंद घंटों पहले अपने मुरीदों को वसीयत की राफजियों से बचते रहना, और अब भी अगर कोई राफजियों से साजबाज करता है, वो कुछ भी हो सकता है, मखदूम साहब का मुरीद नहीं। हाँ, इतना याद रखना, वरना कलर तो बहरहाल बात मैं समेट रहा था, क्या चल रही थी बात। एक ही वास्ते से मेरे मखदूम हुजूर तक पहुंचते, कई सिलसिले, एक सिलसिला तो ये है, जैसे मिसाल के तौर पे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद महबूब इलाही, हजरत अखी सिराज, आईना हिंद अलाउल पंडवी, और फिर मखदूम है ना, फिर ऊपर गरीब नवाज के मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी, उनके मुर्शिद हाजी शरीफ,
پھر ان کے مرشد ہے نا اسی طریقے سے اوپر رسول اللہ تک جاتا ہے، لیکن تقریباً 11 12 13 واسطے 14 واسطے 15 ایسے بنتے ہیں۔ ایک نسبت مخدوم صاحب کے پاس ایسی ہے، ایک ہی واسطے سے وہ حضور تک پہنچتے ہیں، حضور کے تابعی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اس وقت میرے آقا نے اصرار کیا، ضد کی، امی جان میرے بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ یہ دونوں جاتے کا روزانہ بکریوں کو لے کے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا شہزادے وہ جنگل جاتے بکریاں چلنے کا، میں بھی جاؤں گا۔ یہ نبی کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں سنبھالنے کا کام لیا، بکریاں چرانے کا نہیں۔ میرا مسلک ادب اور عشق و محبت ہے۔ وہ چراتے دوسرے ہیں، انبیاء بکریاں سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا کام ہر نبی سے لیا۔ کیوں؟ کوئی اگر چرانے کے الفاظ لکھتا ہے کہتا ہے تو میں اس کو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں فتوے والا آدمی مفتی نہیں ہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کے خلاف کچھ بات مت کیجیے گا، سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی پانی کہتا ہے کوئی آب کہتا ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن بات جتنے ادب کے پہ ہے۔ اگر ماموں کو ابا کا سالہ کہیں تو بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ماموں جان کہیں تو زیادہ اچھا ہے، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا مسلک یہی کہتا ہے ابا کا سالہ نہ کہو بلکہ ماموں جان کا، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے۔ یہی ہے دوسرے مسلک میں اور اہل سنت کے فرق یہی ہے کہ دوسرے الٹ پٹانگ کھولتے ہیں اور ہم اس طریقے کی بات۔ تو ہر نبی نے بکریاں سنبھالی، کیوں؟ کیونکہ بکری سب سے بھولا بھالا جانور ہے، تو نبی کو امت سنبھالنی ہوتی ہے، تو پہلے بکریاں سنبھلوایا جاتا ہے کہ ذرا ان کو ذرا سنبھال لو، یہ بھولے بھالے جانوروں کو سنبھال لو گے کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے، اس کو سنبھال لو گے تو ادھر کے لیے گویا کہ ایک پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ حکمت ہے اللہ کی۔ تو میرے آقا نے فطرت نبوت کے طور پہ فرمایا کہ امی جان میں بھی جاؤں گا بکریاں لے کر جنگل ان کے ساتھ۔ بہرحال وہ جانا شروع کیے، اور پھر آپ جانتے میلاد میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میرے آقا جہاں جاتے تھے سب کی بکریاں خالی تھن واپس آتی تھی، میرے آقا جس بکریوں کے ساتھ جاتے تھے وہ بکریوں کے تھن بھرے رہتے تھے۔ تو محلے کی عورتیں گاؤں کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ کی، ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی وہاں چرایا کر، تو وہ وہاں لا کے گھسڑتے تھے بکریاں، پھر بھی بکریاں بھوکی رہتی تھی۔ جہاں حضور ہوتے تھے حضور کے پیروں کی برکت سے چراگاہ ہری ہو جاتی تھی۔ ایک دن بارش ہوئی تھی اور جنگل کے اندر نالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نالے، تو بارش ہوئی تھی اور نالے بہہ رہے تھے، حلیمہ سعدیہ کے جنگلوں میں نالے بہہ رہے تھے۔ حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف کم و بیش 4 سال کی ہوگی، کم و بیش 4 سال کی، لاٹھی لے کے کھڑے ہیں، جتنی بکریاں آتی ہیں سب چھلانگ لگا کر ادھر کود جاتی ہیں، میرے آقا لاٹھی لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ 4 سال کے میرے پیغمبر، میرے معصوم نبی۔ ایسے میں ایک آدمی آتا ہے جو ہندوستان کی طرف سے تجارت کے لیے اس طرف گیا ہوا تھا، اور اس شخصیت کا نام ہے رتن ہندی۔ تو حضرت رتن ہندی جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا من موہنی صورت دیکھی، خوبصورت حسین و جمیل خدا باقی صورت، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، تو سارے تاجر تھے، لیکن رتن ہندی کی نگاہ اس چہرے پہ ٹک گئی۔ جب چہرے پہ ٹکی تو رتن ہندی نے سارا قافلہ چھوڑ کر شہزادے کے پاس آیا، شہزادے کوئی حاجت ہے بتاؤ؟ کہا ہاں میری بکریاں اس پار چلی گئی، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں جو ہے وہ رکا ہوں کیونکہ بیچ میں پانی ہے اور میں جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوں اس طرف۔ تو رتن ہندی نے اس شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھا کر کے جو ہے وہ اس پار کیا۔ جب اس پار کیا تو 7 مرتبہ اس شہزادے نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے، 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 اللہ تیری عمر 7 مرتبہ فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ اور اس کے بعد پھر شہزادہ اپنے
راستے چلا گیا اور رتن ہندی تاجر اپنے راستے چلے گئے اور وہ اپنی دنیا میں مست ہو گئے. شہزادہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مشن میں لگ گیا, لیکن رتن ہندی کو ایک خیال رہا, پھر وہ خیال مدھم ہوتا رہا, پھر مدھم ہوتا رہا, وہ خیال بھول گیا. بالآخر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک بات آئی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں عرب کے اندر, عرب میں کسی نے چاند کے ٹکڑے کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. اللہ اکبر. رتن ہندی کو کسی نے کہا تم عرب جاتے ہو, جا کر ذرا معلومات کرو کہ سچائی کیا ہے. اب رتن ہندی اس سفر کے بعد تقریباً برسوں کے بعد پھر چلے اسی راستے اور اب مدینہ منورہ پہنچے تو پتا چلا کہ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہ ذات گرامی والا تبار مدینہ منورہ کے اندر جلوگر ہے. ہجرت کر کے تشریف لائے تو آئے بیٹھ گئے, چہرہ دیکھا, دل کی حالت غیر ہو گئی, دل کی حالت بدل گئی, دل تبدیل ہو گیا. اللہ اللہ. میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو اس وقت دیکھ کر رتن ہندی نے کہا آپ ہی نے چاند کے ٹکڑے کیے؟ کہا ہم نہیں کیے. آپ کہاں سے؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں. ہندوستان سے. حضور علیہ السلام کو ہندوستان بہت پسند تھا. میرے آقا جب ہند کا ذکر ہوتا تو مسکرا پڑتے. ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے, خوشبو آتی ہے. میرے رب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہندوستان کا نام سنا. میرے آقا کو ہندوستان کی تلواریں بہت پسند تھی, ہندوستان کا اونٹ بہت پسند تھا, ہندوستان کی جڑی بوٹیاں بہت پسند تھی. کبھی وقت رات اس عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, بلکہ یہاں تک ایک ضعیف حدیث میں فرمایا اگر کوئی بیمار پڑے تو ہندوستانی جڑی بوٹیوں سے علاج کرایا کرے کہ اللہ نے اس پہ شفا رکھی ہے. کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ہندوستان میں اترے. اللہ اکبر. ہند کا نام سنا تو کہا اچھا نام کیا ہے؟ میرا نام رتن ہندی ہے, مجھے رتن ہندی کہتے ہیں. کہا اچھا آپ نبی ہیں, چاند ٹکڑے کی ہم نے سنا تو لیکن دیکھا نہیں, ذرا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا, او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. میرے آقا نے فرمایا اس سے پہلے کہ سفر میں عرب آئے تھے, اتنے سال پہلے آئے تھے, کجی آئے تھے, اس وقت آپ کو ایک شہزادہ بڑی منموہنی خوبصورت صورت والا نظر آیا تھا. وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا, بارش ہوئی تھی, نالا تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا. آپ نے اس کو کندھے پہ بٹھایا تھا, اس نے 7 بار آپ کو دعا دی تھی. ارے بچے دعا نہیں دیا کرتے, 4 سال کی عمر میں دعا دینا بچوں کی عادت نہیں. یہ تو عبداللہ اور حاملہ کے درے یتیم کی شان ہے. فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں تھا. اس وقت 7 بار دعا دی تھی اور آج تجھے 7 کھجوریں دیتا ہوں, جا اللہ تجھے 700 سال کی عمر عطا فرمائے. رتن ہندی نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اسی رتن ہندی کو دنیا نے بابا رتن ہندی کہا. اب بابا رتن ہندی رہتے تھے ہندوستان میں, اتنی عمر ہو گئی کم و بیش 700 سال کی. قد گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہوا کہ آپ کو کپاس کے اندر ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا, جلدی سے بات بھی نہیں کرتے تھے, درخت کے نیچے رکھے جاتے تھے, بہت سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں تو قد گھٹتا چلا جاتا ہے. تو حضرت مبدوع پاک کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی رہتے ہیں بابا رتن ہندی. ان کے خلاف بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے. میں پھر کہتا ہوں میں اس تحقیق کے بارے میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, مگر ہم عشق کے بندے ہیں. یہ بھی تحقیق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ بھی تحقیق ہے. علامہ اویسی جیسے لوگوں نے اس کو لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مخدوم صاحب وہاں پہنچے تو زندگی میں کتنی عمر پائی آپ نے؟ کم و بیش 700 سال. کتنی عمر پائی؟ کم و بیش 700 سال کی عمر پائی. تو اب آپ مجھے بتائیں بابا رتن سے کتنے لوگ ملے ہوں گے؟ کتنے لوگ؟ اس وقت بابا رتن کو رسول اللہ نے بہت سی امانتیں دی تھی, جو بھی امانتیں دی, جو چیزیں بھی دی تھی, رتن ہندی نے اس کو سنبھال کے رکھا, کسی کو نہیں دوں گا, جب وہ آئے گا جس کا حق ہے اسی کو. 700 سال میں بہت لوگ ملے, بہت آئے, بہت گئے, لیکن جب میرے مخدوم اشرف سنہ پہنچے تو وہ ساری نعمتیں
रतन हिंदी बाबा रतन ने मखदूम सिन्ना को अता फरमाया। उस निस्बत से रसूलुल्लाह और बाबा मखदूम पाक के दरमियान एक ही वास्ता है, बाबा रतन हिंदी का। और बाबा रतन हिंदी की सहाबियत अगर साबित हो जाए, बल्कि बाज़ के नज़दीक साबित है, तो मखदूम सिन्ना अपने दौर में ताबई की शान रखी। ये शान मखदूम साहब की है और ऐसे मखदूम साहब का मकाम और मर्तबा है। मखदूम साहब फरमाते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। मखदूम साहब फरमाते हैं कि जो मेरे मज़ार पर आकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मैं उसको ज़मानत देता हूँ कि वो कभी महरूम नहीं करेगा। मखदूम साहब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते जो मेरा नाम लेवा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। मखदूम साहब फरमाते अगर उलमा के पास जाकर, वलियों के पास जाके, सादात के पास जाके खाली हाथ वापस नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर आना है, तो मखदूम साहब फरमाया करते थे कि जब उलमा से, सादात से, औलिया के पास जाया करो तो खाली हाथ मत जाया करो। तुम खाली हाथ नहीं जाओगे तो खाली हाथ कभी तुम वापस भी नहीं आओगे। फरमाया उलमा, सादात, मशाइख के चेहरों की ज़ियारत वो इबादत है, ये अगर कज़ा हो जाए तो दोबारा फिर अदा नहीं हो सकती। इसलिए मखदूम साहब के तरीके पे रहिए। ये वही तरीका है जिसको 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तेरे गुलामों का नक्श कदम लाए खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी